أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قبلہ شریف کی تبدیلی اور اس پر یہودیوں کے اعتراضات اور شکوک و شبہات اور اہل ایمان کے دلوں کی تسلی کے متعلق آیات طیبات چل رہے ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ میرے جد امجد حضرت خلیل علیہ السلام، حضرت خلیل ابراہیم، ان کا قبلہ خانہ کعبہ تھا اور میرا قبلہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ اور پھر خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کے جو دیگر فوائد تھے ان میں ایک بڑا فائدہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے اہل عرب کی توجہ دین اسلام کی طرف مبذول کی جا سکتی تھی۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں اپنے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف کیا، اس غرض سے کہ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائیں اور قبلہ شریف تبدیل کرتے ہیں۔ تو اسی حالت نماز میں وہی آ گئی ہے کہ ہم آپ کا آسمان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ تو مقصد تھا قبلہ تبدیل ہو، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اسی قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو لو جی ابھی پھیر دو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف، قبلہ تبدیل ہو گیا۔ تو پھر جو اس کے بعد اعتراضات آئے یہودیوں کی طرف سے، اللہ رب العزت نے ان کے جوابات دیے اور اہل ایمان کو تسلی دی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے قد نرا، یقیناً تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہ کا بار بار آپ کا منہ کرنا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک ہم ضرور پھیر دیں گے، قبلتاً آپ کو اس قبلے کی طرف، فلنولینک ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں، فولی وجہک تو اب پھیر لو اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو، فولوا وجوہکم پھیر لیا کرو اپنے منہ، شطرہ اسی کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف۔ اب مسجد اقصی کا قبلہ ہونا ختم، تمہارے لیے اب مسجد اقصی کا قبلہ ہونا ختم ہو گیا ہے، اب تمہارا قبلہ آ گیا ہے مسجد حرام شریف، خانہ کعبہ شریف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، لَيَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ یہ حکم برحق ہے، بِرَبِّهِمْ ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بے خبر عَمَّا يَعْمَلُونَ جو وہ کرتے ہیں۔
والائن اور اگر اتیتا آپ لے آئیں الذین اوتوا الکتاب ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے بالکل آیتن ہر ایک دلیل ما تبعوا قبلتک پھر بھی وہ آپ کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں وما انت بتابعین اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلہ کی وما بعضهم اور نہ وہ وما بعضهم بتابعین قبلۃ بعض نہ وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو ماننے والے ہیں والا ان اتیتا بفرض محال اگر آپ پیروی کریں اہواءہم ان کی خواہشوں کی من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا انک اذا لمن الظالمین تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے الذین بے شک وہ لوگ آتیناہم الکتاب جنہیں ہم نے کتاب دی یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں انہیں یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اہل کتاب یہودی اور عیسائی پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو وان فریقا منہم بے شک ان میں سے گروہ لیکتمون وہ چھپاتا ہے الحق حق وہم یعلمون جان بوجھ کر الحق من ربک یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے فلا تکونن من الممترین تو ہرگز نہ بن جانا شک کرنے والوں میں سے قد نرى تقلب وجهك في السماء ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف کرنا فلنولینک قبلۃ ترضاها ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند فرماتے ہیں فولی وجہک شطر المسجد الحرام تو آپ پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا اور مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہو پھیر لو اپنے منہ اس کی طرف فإن الذین اوتوا الکتاب لیعلمون انہ الحق من ربہم اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ ضرور جانتے ہیں یہ حکم آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے وما اللہ بغافل عما یعملون اور جو وہ کرتے ہیں اللہ ان سے غافل نہیں ہے حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی سلمہ کی مسجد میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے خواہش مچل رہی تھی دل کے اندر کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ شریف ہو جائے 2 رکعتیں مکمل ہوئی ابھی 2 رکعتیں رہتی ہیں جبرائیل امین وہی لے کے آ گئے محبوب دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمانوں کی طرف دیکھنا فولی وجہک شطر المسجد الحرام ابھی آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر دیں نماز مکمل کرنے میں جتنی دیر لگتی ہے اتنا بھی نہ رکیں ابھی کر لیں کہ آپ کی خواہش جو ہوئی آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرتا ہے اسی وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے موڑ کر خانہ کعبہ شریف کی طرف کر دیا پیچھے جو صحابہ تھے انہوں نے آپ کی اتباع میں انہوں نے بالکل نہیں پوچھا کہ کیوں رخ تبدیل کیا جا رہا ہے ہماری نماز کہیں ضائع تو نہیں ہوگی وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر ہے وہ اللہ کی فرما برداری میں کر رہے ہیں سوال بھی نہیں کیے انہوں نے یہ پھر جہاں جہاں پیغام پہنچا ہے جہاں جہاں مسجدیں موجود تھیں اس وقت پیغام پہنچتا گیا لوگ اپنے رخ تبدیل کرتے گئے مسجد قبلتین جو مدینہ طیبہ میں موجود ہے وہی قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد اور وہاں دونوں قبلوں کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں تو یہ صحابہ کرام علیہ السلام کا تسلیم و رضا اور حضور رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرما برداری کا ایک بے مثال نمونہ تھا اور اسی میں ان کی ترقی کا راز پوشیدہ تھا کہ وہ اپنے قائد معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چون و چرا اطاعت کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے یہ گفتگو بڑے پیار بڑے انداز میں کی ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء اے محبوب ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں یہاں حضور علومت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو تفسیری اقتباس لکھا ہے بہت خوبصورت ہے جی چاہتا ہے آپ کو پڑھ کے سنایا جائے فرماتے ہیں کہ کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت خلیل کا قبلہ تھا نیز اہل عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا ایک مؤثر ذریعہ تھا یہ اور ان کے علاوہ کئی دیگر وجوہات بھی تھیں جنہیں نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی جن کے باعث حضور کی دلی تمنا تھی کعبہ کو قبلہ بنایا جائے اور چشم امید در رحمت کی طرف بار بار اٹھتی رہتی تھی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا اتنی پیاری اور اس کی خوشنودی خاطر اتنی مطلوب تھی کہ اس آیت میں اعلان فرما دیا کہ محبوب جو قبلہ تمہیں پسند وہی ہمیں پسند اور تیری خوشی کے لیے ہم کعبہ کو قبلہ مقرر فرماتے ہیں
قد نرى تقلب وجهک فی السماء. فرماتے ہیں کہ قد نرى تقلب وجهک، یہ ماضی کا صیغہ یہاں پہ استعمال فرمایا ہے. قد رأینا نہیں فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے، بلکہ فرمایا کہ ہم دیکھ رہے ہیں. ظاہری حال کا تقاضا تو یہی تھا کہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا کہ قد رأینا، ہم نے دیکھا ہے. اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہ جو مضارع کا صیغہ استعمال فرمایا گیا ہے قد نرى والا، اس میں اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ تیرے رخ انور کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ایسی چیز نہیں جسے قصہ ماضی بنا کر بیان کیا جائے، بلکہ چشم قدرت اس منظر روح پرور کا اب بھی یوں ہی مشاہدہ فرما رہی ہے. فرمایا ہم دیکھ رہے ہیں تیرا بار بار آسمان کی طرف اپنے رخ جہاں افروز کا اٹھانا. کیا شان محبوبیت ہے، سبحان اللہ. اب اہل کتاب یہودی جو اعتراض کر رہے تھے اور آگے کر سکتے تھے، فرما دیا گیا کہ وہ ضرور جانتے ہیں، یعلمون انہ الحق من ربہم، وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ بالکل برحق ہے، اللہ کا حکم ہے. ان کی کتابوں میں قبلہ کی تبدیلی کا ذکر موجود ہے. تو اگر آپ یہ اعتراضات کریں گے تو اپنے ہارٹ درمی کی وجہ سے کریں گے، آپ کو ان کے اعتراضات سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. باقی رہا کہ معاملہ انہیں منوانا، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اگر آپ لے آئیں اہل کتاب کے پاس بِكُلِّ آیَةٍ، ہر ایک دلیل، مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، تجھے آپ کی قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے. یہ دلائل کو بھی ماننے والے نہیں ہیں، اتنے ہارڈ درم اور متعصب ہیں. فَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ بھی ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کو تو ہم نے حکم ارشاد فرما دیا ہے، آپ کی خواہش کے مطابق آپ کا قبلہ بدل گیا. فَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلہ کو مانتے ہیں. اب یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں بھی یہ عجیب صورتحال تھی کہ عیسائی بیت المقدس کی ایک دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور یہودی اس کی دوسری دیوار کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو یہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے، وہاں بھی ان کی جہتیں الگ الگ ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ پیروی کریں ان کی خواہشوں کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے. یہ بظاہر آقا علیہ السلام کو خطاب ہے، لیکن حقیقت میں امت کو خطاب ہے کہ تمہارے سامنے ہر چیز ہم نے واضح کر دی ہے، تو پھر بھی اگر تم ان یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چلو تو انک اذا لمن الظالمین، یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں شمار ہوں گے. امت کو خطاب کیوں ہے اور آقا علیہ السلام کو خطاب کیوں نہیں ہے؟ امت کو خطاب اس لیے کہ امت کے افراد ان لوگوں کے پیچھے چل پڑتے ہیں تو انہیں تنبیہ کی گئی ہے. اور حضور کو اس میں حقیقت میں خطاب کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام وہ صغیرہ گناہوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں. چاہے جائے کہ وہ اس طرح کا بڑا کبیرہ گناہ کریں کہ یہودیوں کی پیروی شروع کر دیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو ایسا نہیں ہے، یہ بظاہر حضور کو خطاب ہے اور حقیقت میں امت کو خطاب ہے. مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ انہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. یعنی یہودیوں کی کتابوں میں، عیسائیوں کی کتابوں میں آقا علیہ السلام کی نشانی ہے اس قدر واضح انداز میں موجود تھی کہ اپنے بیٹوں کے بارے میں تو انہیں شک ہو سکتا ہے کہ ہماری خواتین نے کوئی خیانت نہ کی ہو، لیکن آقا علیہ السلام کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں تھا. بالکل پہچانتے تھے آپ کی تعریفیں، آپ کے کردار، آپ کے اوصاف، ہر چیز لکھی ہوئی تھی ان کی کتابوں میں. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت عبداللہ بن سلام سے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام نازل کیا ہے، کیا آپ لوگ اسے پہچانتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام نے جواب دیا کہ میں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں نے آپ کو پہچان لیا، جیسا کہ میں اپنے بیٹے کو پہچانتا ہوں کہ یہ سچے نبی ہیں، کیونکہ آپ کے اوصاف ہماری کتابوں میں اللہ نے بیان فرما دیے تھے. اپنی بیوی کے بارے میں مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ خیانت سے پاک رہے. کوئی ایسی اولاد جو مجھ سے نہیں ہے وہ میری طرف منسوب کر دے کہ یہ تیری ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لیکن صورتحال ان کی کیا ہے؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک گروہ
چھپاتا ہے حق کو جان بوجھ کر. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اور یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، قبلے کی تبدیلی اور جتنے بھی احکامات ہیں یہ تمہارے رب کی طرف سے بالکل برحق ہیں. فلا تکونن من الممترین، تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بن جانا. تو یہ بھی اہل ایمان کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتیں رفعتیں اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اوپر ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.